یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے۔ یہ وہ نفل ہے کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے یا اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی، مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا۔ جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے، کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا، میں نے کہا اس میں ربنا آتنا بھی ہے؟ ہاں ہے۔ اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کے تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات۔ ایک واقعہ سنا، ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں۔ ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے۔ ایک دم میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے بہت زیادہ۔ 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں، ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا اس کا باندھ ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے۔ چارپائی کے پار تو نہ نکلا، لیکن چارپائی میں دھنس گیا، اور وہ چارپائی کے دھنسنے نے مجھے پیغام دیا کہ اس گھر کا سارا سرمایہ یہی کچھ ہے۔ مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا، دعا کر دیں، میں دعا کروں۔ اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں، میں نے کہا میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں، اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے، اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا۔ ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے ہمارے بڑے کورا لٹھا لاتے تھے، کورا لٹھا لا کے یہاں دھوتے تھے، دھونے کے بعد وہ بالکل سفید لٹھا بن جاتا تھا، لاجواب۔ اور پھر ہماری بڑی دکان ہوتی تھی فلاں جگہ، اس دکان کو اجڑا میں نے دیکھا ہے، اجڑا دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ 4 آنے 6 آنے میٹر نہیں گز بکتا تھا، 4 آنے 6 آنے گز، جبکہ اس دور میں عام کپڑا جو تھا آنا 1.25 آنے 1.5 آنے گز بکتا تھا، اور یہ 4 آنے 6 آنے گز بکتا تھا۔ اور ہمارے پاس گودام بھرے ہوئے ہوتے تھے، کوٹھے بھرے، لفظ انہوں نے استعمال کیا کوٹھے، کمرے بھرے ہوتے تھے، اونٹوں کے اونٹ لدے آتے تھے، اونٹوں کی لائنیں آتی تھی، کورا لٹھا آتا تھا۔ اور پھر کہا ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، چارپائی کے نیچے سارے نوٹ بچھا دیتے تھے، نوٹ بچھا کے 100 والا نوٹ ہوتا تھا بڑا، نوٹ بچھا کے اوپر گدا بچھا دیتے تھے، پھر نوٹ بچھاتے تھے، پھر گدا بچھاتے تھے، پھر نوٹ، اور اوپر چارپائی پہ جو ہے وہ چادر بچھا دیتے تھے۔ عام بندہ سمجھتا تھا چارپائی ہے، اس پہ بیڈ شیٹ گدے بچھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے نیچے سارے نوٹ ہوتے تھے۔ نوٹ کہاں رکھیں، بینکوں کا عمومی مزاج نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوتا تھا ہمارے گھر میں گھڑے پڑے ہوتے تھے، گھڑوں کے اوپر مٹی کے ڈھکنے ہوتے تھے، اور ایسے محسوس گھڑونچی ہوتی تھی، گھڑوں کی لکڑی کی بنی ہوئی، جس سے گھڑے ایسے محسوس ہوتا تھا یہ پانی کے گھڑے ہیں۔ وہ گھڑے سارے نوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے یا چاندی والے سکوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، چاندی والی اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، سورج کے سائے ڈھلتے بڑھتے، یہ بس پھر غربت اور فقر کی انتہا میں نے دیکھی۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ دولت ہے، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور اس کے آثار بھی دیکھے، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ بیت ہو گئے، پھر ان کا تقاضا تھا کبھی آپ آ کے ہمارے گھر دعا کر دیں۔ کئی عرصہ رہا، زندگی کی مصروفیت نے فرصت نہ دی۔ جب میں گیا نا تو اس گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک چارپائی تھی جس پہ وہ بیٹھے تھے، اس پہ کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، اور ایک چارپائی جس میں میں بیٹھا، اور بیٹھتے ہی میں دھنس گیا، میں نے محسوس نہ ہونے دیا، میں پھر پائنتی پہ بیٹھ گیا سیدھا ہو کے، اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو اگر میں نفل دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیں۔
پھر اس نفل کے فضائل، اس کی برکات، اس کے کمالات میں نے انہیں بتائے۔ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ غیب سے برکتوں کے دروازے۔ 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 42 سال، ایک کی 39 سال، ایک کی تقریباً 35 سال۔ بیٹوں کی کوئی شادیاں نہیں، گھر ایسے اجڑا ہوا۔ اور وہ کیا لگاتی تھیں؟ یہ اسے کناری کہتے تھے۔ دوپٹوں کے اوپر پہلے ایک سنہری رنگ کی لیس لگتی تھی دلہنوں کے لیے، دلہن کے جوڑے سجائے جاتے تھے، وہ خواتین وہ لگاتی تھیں۔ لگاتے لگاتے ان کی نظریں ختم ہو گئیں۔ سوئی کا کام تھا، باریک سوئی کا کام تھا، ان کی نظریں ختم ہو گئیں، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کے ہاتھ چھٹ گئے۔ بس وہی تھا گھر کا دال دلیا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جو نفل میں نے دیے، نفل دیے، اور میں نے ان سے کہا دیکھو جلدی نہ کرنا، یہ 100 نفل پڑھنے ہیں، اتنے دنوں میں پورا کر لیں۔ 100 پڑھنے ہیں، روز 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 1 پڑھیں، پر پڑھیں ایسے کہ جیسے پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ میرا لفظ ذہن نشین رہے، اس لفظ کو دہرائیں، پہلا آخری دفعہ۔ توجہ، یقین، دھیان، گڑ گڑا کے، سائل محتاج بن کے، بھکاری بن کے، منگتا بن کے، منگتا پڑھے ایسے جیسے کوئی پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے۔ انہیں یہ نفل میں نے لکھ کے دے دی ہے کہ آپ پڑھیں۔ اصل میں جب بندے میں سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، تو پھر وہ بات کو فوراً لیتا ہے، یقین سے لیتا ہے، اعتقاد سے لیتا ہے، اعتماد سے لیتا ہے۔ پھر دل میں اگر کوئی شک، وسوسے، بدگمانیاں آئیں بھی ان کو نہ راستہ دیتا ہے، نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں، وسوسے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو دل میں یقین سے لیتا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، لیکن کچھ زیادہ نہیں، کئی لوگوں کو بتایا، کچھ نے اس کو یقین سے لیا، اور جس نے بھی یقین سے لیا میں نے اس کی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ اب سنیں قدرت نے کیا نظام بنایا۔ چولے، یہ قمیصیں کڑھائیاں کرتے تھے، اور کڑھائی کر کے قمیص ململ کے قمیصیں ہوتی نا، ململ کے چولے قمیصیں، یہ کڑھائیاں کر کے یہ باہر ملک جاتے تھے۔ تو وہ جاتا تھا، ان کا بیٹا کراچی میں جا کے بیچتا تھا، اور کراچی کے عمراء اور باہر ملک وہ جاتے تھے۔ ہاتھ کا کام جیسے ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں، کیا کراچی میں چند مہینے انہوں نے یہ عمل کیا، کچھ عرصہ کیا۔ اب قدرت دیکھیں کیسے راستے کھولتی ہے۔ وہی بندہ جو ان سے سلے ہوئے کڑھے ہوئے کپڑے لیتا تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میں کچھ مشینیں لے کر دے دوں اور آپ یہ کام مشینوں سے کر دیں، خوبصورت بھی ہوگا اور کام بھی تیز ہوگا۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ کوئی حرج نہیں، ہم پیسے آپس میں کاٹتے رہیں گے۔ طے ہو گیا۔ اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں مشینیں لگا لیں۔ اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں، بجلی کا میٹر لینا ہے، گھر سے بجلی کٹ چکی تھی، بجلی کا میٹر لینا ہے، فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا۔ اسے کہہ دیا، بجلی کا میٹر لگ گیا۔ بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی، وہ ریس کی تار آئی تھی، وہ تمنگری کی تار آئی تھی، وہ دولت کی تار آئی تھی، وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی، وہ تار نہیں آئی تھی، بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا، بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا۔ کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے، اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، اور 100% کھلتا ہے۔ بس کوئی یقین، درد، غم والا کھلوانے والا ہو، کوئی یقین، درد اور غم والا ہو۔ بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا۔ بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگا ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم گھر بیچ رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں، سارے آپ سے دعا کرانے آئے ہیں۔ سارے آ گئے میرے پاس۔ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں ایک بڑا بنگلہ لے لیا ہے، اور ہم نے وہاں لے لیا۔ میں خاموش، وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھسنا ہے، ایک وہ نقشہ تھا۔ اور یہ پتہ کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا، ایک دم نقشہ پلٹا۔ اور
कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं। घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े, ये भी किस्मत की बात होती है। मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था, मैंने कहा ये नफिल पढ़े, वो ठीक भी हो गया, शादी भी हो गई, आज उसके बच्चे भी हैं। जिंदगी के कितने वाकयात हैं और जिंदगी के कितने मुशाहिदात हैं, और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी? 13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो। और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया। 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मान ले। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में जब भी कोई अमल करता था, उसकी मन्नत मानता था, तो मैं पहले फैसला करता था कि ये सारा कुछ मैं अपने मुर्शिद के लिए, उसके सारे निजाम के लिए करता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा किया। मैंने जिंदगी में शायद 1984 से लेकर 1991 तक, 1984 से लेकर 1991 तक अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैंने अपने मुर्शिद के लिए पढ़ा, और उसका मैंने रिजल्ट बड़ा देखा। जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी दौर से वापस आएगी, और अपने शेख के लिए जो करेंगे और उनकी नस्लों के लिए, उसके निजाम के लिए, उसका नतीजा मैंने हैरत अंगेज देखा, बहुत हैरत अंगेज देखा। असल में मुझे बाद में समझ आई कि वो सिर्फ शेख और मुर्शिद नहीं थे, उनके साथ जितने भी लाखों औलिया उस हिजरे के हैं सदियों से, जिनके साथ निस्बतें चली आ रही हैं, लाखों। और मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो ठीक कह रहा हूं, लाखों औलिया हैं। वो लाखों औलिया तक वो तासीर जाती है, और वो लाखों औलिया अल्लाह की बारगाह में झोली उठा के कहते हैं मौला इसको पहले अता फरमा। बहुत कमाल नफिल है, बहुत पुरतासीर नफिल है। इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया, एक वाकया सुनाया। इसके वाकयात सदियों पे मुहित हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन सदियों के साथ इसके वाकयात चले आ रहे हैं। यकीन के साथ आपको जिंदगी का मैं तोहफा दे रहा हूं, और इसको फैलाएं, लोगों को बताएं, और लोगों को कहें ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। इस नफिल को 100 नफिल की नियत कर लें, और इसका हदिया यह है, जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें, या मुट्ठी देग, मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्बे तौफीक है। मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाए असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस ना हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। मैंने कुन फाया कुन के नफिल दिए हैं, इन नफिल को तवज्जो से पढ़ें, और 100 नफिल अबकरी की नियत करके, मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके, ये समझ लें ये 100 नफिल नहीं होंगे, ये नफिल का चिल्ला हो जाएगा। फिर जिंदगी में 2 नफिल पढ़ेंगे और फैसले करा देगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार करो। बेटे भागते भागते आए और कहा अच्छा मेरी गिरफ्तारी का हुक्म है, तो कहा मेरा लोटा और मुसल्ला ले आओ।
استاد کو لوٹا اور مسلح دیا اور پھر بادشاہ کے پاس گئے. وہ بادشاہ والد تھا کہ انہوں نے مسلح لے لیا تو بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا آیا اور معافی مانگی, مسلح پہ کھڑے نہ ہونا ورنہ کوئی فیصلے اور ہو جائیں گے. معافی مانگی, بادشاہ نے معافی مانگی. تو پہلے اس نفل کا چلہ کر لیں. جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یہ بندہ عامل ہے, اس نے چلہ کیا ہوا ہے, پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے.